آنکھوں کو بند کر دے وعدہ اے دیدار سے، زندہ کر دے دل کو سوجے جوہر گفتار سے۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ تمام عزیزوں کو ہمارا سلام۔ اس کے بعد ہم پیش کریں گے تصوف کی روشنی میں محمدی اسلام، وہ اسلام جو تمام عالم کے لیے رحمت ہے۔ تو آئیے ہم پیش کرتے ہیں تصوف کی روشنی میں اسلام کی تاریخ اور محمدی دین کی حقیقت۔ میں اس پیشکش کو امت محمدیہ کے ان افراد کے نام معلوم کرتا ہوں جو صحیح رہنمائی اور قیادت سے محروم ہیں اور نام و نہاد علماء کے دام و تروز میں گرفتار ہیں۔ جی ہاں ناظرین، اس سے پہلے جو بیان حقیقت پچھلے ایپیسوڈ میں آپ حضرات سماعت کیے، اسی موضوع پر اور آگے واقعات سماعت فرمائیں۔ ابھی تواریخی معلومات پیش کیے جا رہے تھے۔ چونکہ مچن بابا کا قول تھا کہ ہم قوم محمدی ہیں، دین محمدی ہمارا مذہب ہے، اس مذہب میں فرقہ بندی کی گنجائش نہیں، اس لیے آپ نے محمدی روشنی پیش کی اور فرقہ بندیوں کو ختم کیا۔ اس لیے آپ کا نام نیازی مچن کھیل مشہور ہو گیا، گو کہ اصل نام کچھ اور ہی تھا، کیونکہ پشتو زبان میں کھیل معنی فرقہ اور مچن معنی پیسنے والا، یعنی فرقہ بندیوں کو ختم کرنے کی وجہ سے ایک محاورہ مشہور ہو گیا، فرقہ بندی چکی میں پس گئی۔ اسی روشنی سے ہم نے بھی شمع نیازی لکھ دیا کہ فی زمانہ فرقہ بندیوں کو چکی میں پیسنے والا مراد فرقہ بندیوں کو ختم کرنے والا شمع نیازی ہے۔ شمع نیازی کسی شخص کا نام نہیں، گو کہ میرا بھی اصل نام کچھ اور ہی ہے۔ شمع نیازی معنی محمدی روشنی جو فرقہ بندی کو ختم کرے، یعنی پشتو زبان میں نیازی مچن خیل کے جو معنی مطلب ہیں، اردو میں شمع نیازی کے وہی معنی مطلب ہے۔ یوں تو عام طور سے مشہور ہے کہ جو نیاز و فاتحہ کرے وہ نیازی ہے اور جو کچھ نہ کرے اسے وہابی کہا جاتا ہے۔ خلاصہ مطلب یہ ہے کہ امت محمدیہ کے ہر افراد شمع نیازی یعنی محمدی روشنی ہیں، کیونکہ قدرتی خاصہ ہے کہ جہاں روشنی پہنچتی ہے وہاں سے اندھیرا خود بخود غائب ہو جاتا ہے۔ بہرحال ناظرین کرام کے سامنے تواریخی یہ دو صفحے پیش کیے ہیں۔ ہمارے اس تواریخی تعارف سے آپ اپنا بھی تعارف کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے سمجھ میں آ گیا ہو کہ ہم اور آپ دونوں قوم نیازی گورستانی قبیلے سے ہیں تو مندرجہ ذیل مذہب کا مطالعہ کریں۔ کاش تواریخی دونوں صفوں کو نہیں سمجھ پائے تو اب اور آگے کتاب نہ پڑھی جائے ورنہ خسارہ ہوگا، کیونکہ پہلے ہی میں عرض کر چکا ہوں کہ پہلے تواریخ سمجھنا چاہیے، اس کے بعد مذہب سمجھ میں آ جائے گا۔ پس قوم نیازی کے لیے مندرجہ ذیل مذہب لکھ رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ ہمارا مذہب کیا ہے؟ آگے بیان کر چکا ہوں کہ گورستان والوں کے ساتھ بنو امیہ و غزنویہ نے کون سا برتاؤ کیا، لہذا جو مذہب بنو امیہ و غزنویہ کا تھا ان کا مذہب نہیں ہو سکتا، جبکہ بنو امیہ کے مذہب کا حکم تھا کہ جمعہ کے خطبوں میں ممبر پر کھڑے ہو کر حضرت علی اور بنو فاطمہ کو گالیاں دی جاوے، اور گالیاں دی گئی۔ اور ہمارے مذہب کا حکم ہے کہ فرمان رسول ہے کہ من کنتو مولا فعلی مولا، کہ میں جس امت کا مولا ہوں پس علی بھی اس امت کے مولا ہیں، لہٰذا ہم حضرت علی کو مولا مانتے ہیں اور بنو امیہ و غزنویہ حضرات علی کو گالیاں بکتے ہیں۔ پھر بنو امیہ، بنو تیمیہ، بنو غزنویہ کا مذہب ان کے لیے ہو سکتا ہے، امت محمدیہ کے لیے نہیں۔ نمبر 2، ہمارے مذہب میں ہے کہ حضور نے فرمایا علی مجھ میں ہے اور میں علی میں ہوں، لہٰذا جو علی کا دشمن ہے وہ ہمارا دشمن ہے۔ اور حافظ شیرازی نے فرمایا ہے کہ علی راہ کے دوست، علی نیست کافرست، گو زاہد زمانہ یا شیخ راہباس۔ ترجمہ ہے کہ جو علی کا دوست نہیں وہ بھی کافر ہے، خواہ وہ زمانہ کا کوئی بڑا عالم ہو یا کامل کوئی پیر و مرشد۔ تبصرہ، جبکہ قول ہے کہ جو علی کا دوست نہیں وہ بھی کافر ہے اور جو علی کا دشمن ہے وہ تو یقیناً کافر ہے۔ چنانچہ ہم جانتے ہیں کہ بنو امیہ و غزنویہ حضرت علی کے دوست نہیں تھے، اور تواریخوں سے بخوبی ثابت ہے کہ بنو امیہ و غزنویہ حضرت علی کے دوست نہیں تھے، دشمن تھے۔ بہرحال ان کا مذہب ہمارا مذہب نہیں ہے۔ ابھی تو ہمارا مذہب یہ ہے، سنیے، کہ ہم حضرت علی کو مولا مانتے ہیں اور فرمان رسول سے علم کا شہر امام الاولیاء اور مخزن علم لدنی مانتے ہیں۔ حاصل کلام یہ کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کو ہی سب کچھ مانتے ہیں۔ اب حضرت علی کرم اللہ وجہ جو مذہب پیش کریں گے ہم اس کو اپنا مذہب تسلیم کریں گے، اور اب تک حضرت علی کے ذریعہ
ہی مذہب مانا گیا۔ مچن بابا کا مذہبی فلسفہ، چونکہ مسلمانوں کے سامنے دو قسم کے اندھیرے ہیں۔ اول اندھیرا وہ منافق لوگ ہیں جو اسلام قبول کر لینے کے بعد بھی آستین کے سانپ بن کر ہمیشہ امت محمدیہ کو ڈستے رہے، وہ منافق مثل سانپ ہے۔ دوم اندھیرا وہ مخالف لوگ ہیں جو ایمان نہیں لائے اور ہمیشہ توہین رسول کرتے رہے، وہ مخالف مثل کتے ہیں جو پہلے بھونکتے ہیں بعد میں کاٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے مچن بابا نے ایک منتر سانپ کا بخشا اور دوسرا منتر کتے کا بخشا تاکہ معصوم لوگ سانپ اور کتے کے زہر سے محفوظ رہ سکیں۔ پہلے منتر کا ترجمہ کتاب تفرقہ اسلام 72 فرقے ہے جو ابھی میں سنا رہا ہوں، جس کے آگے پڑھنے سے منافقوں کو اچھی طرح سمجھ لیں گے، روک تھام اور علاج بھی کر لیں گے۔ دوسرے منتر کا ترجمہ روح الاسلام 14 نسخے نامی کتاب ہے، جس کے مطالعہ سے کتے مخالف کو بھی سمجھ لیں گے اور اپنی حفاظت بھی کر لیں گے۔ نوٹ: وہ 14 نسخے میں تعزیہ کی حقیقت، معززہ کی حقیقت، کعبہ کی حقیقت، قربانی کی حقیقت، آخری سجدہ وغیرہ ہیں۔ پھر محمدی روشنی کا ترجمہ سمع اسلام نامی کتاب ہے، جس کے مطالعہ سے خود اور خدا کو اور تمام رازوں کا انکشاف ہو سکتا ہے۔ پس تفرقہ اسلام کی نیازی روشنی سے پہلے دونوں قسم کے اندھیروں کو دیکھیے، اس کے بعد محمدی روشنی سے اندھیروں کو دور کیجیے۔ اس کتاب کو لکھنے کا اور سنانے کا صرف یہ مقصد ہے کہ اسلام میں کس طرح تفرقہ پیدا ہوا، کہ 72 فرقے نمودار ہوئے اور منافق لوگ کس طرح آستین کے سانپ بن کر ڈستے رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشن گوئی سے یہ ثابت کیا گیا ہے کہ پہلا منافق وہ شخص تھا جس پر 72 فرقے ہونے کی پیشن گوئی خود حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ دوسرا منافق اس کا بیٹا تھا جس پر آل رسول پر ضرب کاری کی پیشن گوئی تھی۔ تیسرا منافق اس کا پوتا تھا جس نے واقعی نبوت کے 72ویں سال آل رسول پر ضرب کاری لگائی اور 72 افراد کو کربلا میں شہید ہوئے۔ گویا حضور کی تینوں پیشن گوئیاں اسی وقت ظہور میں آ گئی۔ گویا ان منافق مسلمانوں سے اسلام میں 72 فرقے نمودار ہوئے اور ہر فرقے علمائی شکل بنا کر قرآن و حدیث کا ہی نام لے کر اپنی شریعت بنایا اور بزور طاقت مسلمانوں سے اپنی شریعت منوا کر قوم کو فریب دیا۔ پس فرقہ پرور علماء پر یہی پیشن گوئیاں بابت دجال ثابت ہو رہی ہے، کیونکہ عربی کو فریب کو عربی میں دجل کہا گیا ہے، لہذا دجال معنی فریب دینے والا۔ لہذا علماء 72 فرقوں سے 36 سوالات کیے گئے ہیں کہ اگر وہ دجال نہیں ہیں تو میرے 36 سوالوں کا جواب لکھیں۔ بہرحال اس کتاب میں فرقہ پرور علماء کے مکر و فریب سے غفلت و گمراہی کا جو خوفناک اندھیرا چھا گیا ہے اسی کا عکس کھینچا گیا ہے، اور فرقہ پرور علماء کو بھی چیلنج ہے کہ اس آئینہ میں وہ اپنا چہرہ بھی دیکھیں۔ چنانچہ فرقہ پرور علماء کسی معنی میں بھی اگر توہین رسول کریں گے اسے ایک امتی کبھی نہیں سن سکتا ہے، یہاں تک کہ کسی لکڑی، دفتی، روشنائی، کاغذ، پتھر، سزر، حجر، جن و ملک کے حوالہ سے بھی اگر توہین رسول کی گئی، بالفرض خدا کا بھی حوالہ دیا جائے جس سے توہین رسول ہو رہی ہو، اسے بھی نہیں مانا جا سکتا ہے۔ جیسے مجنوں اپنے لیلا کے درمیان کسی حائل شدہ چیز کو توہین لیلا سمجھتا تھا اور کہتا رہتا تھا کہ اگر خدا بھی میرے سامنے آئے تو لیلا بن کر آوے، اسی طرح محمدیوں کے سامنے جو کچھ بھی آوے یا لائی جاوے وہ محمد کا ہو کر آئے تب تو وہ قابل و قبول ہے۔ بقول علامہ اقبال، قوت عشق سے ہر پشت کو بالا کر دے، تہر کو اسم محمد سے اجالا کر دے۔ سلام و شکریہ تمام صوفیاء اکرام و علماء اعظام کی خدمت میں نیاز مندانہ سلام و شکریہ عرض ہے کہ کتاب کی اشاعت کے بعد بہت سے صوفیاء اکرام سے صرف نیاز حاصل ہوا اور اکثر صوفیاء اکرام نے حوصلہ افزائیاں کی، جیسے صوفی نور محمد صاحب ضلع آرا بھوجپور، صوفی غلام کبریا نان پارا بہرائچ، سید ابو محمد نیر شنکر پور گونڈہ، سرفراز شاہ وارسی مستانہ جمال شاہ وارسی، صوفی اچھے میاں درگاہ رحمانی ضلع فرخ آباد، صوفی احسان اللہ خان وارسی گورکھپوری، صوفی فتح محمد فردوسی ڈھاکہ بنگلہ دیش، صوفی جمال شاہ وارسی ضلع تانسین راز نیپال، علاوہ بری بے شمار تائیدی حوصلہ افزائیاں کے خطوط اور سرٹیفکیٹ جن کے نام بنام لکھنے کی یہاں گنجائش نہیں ہے۔ فقط شم نیازی باب اول آئینہ اسلام اور 72 فرقے سماعت فرمائیں۔ جبکہ عدل و انصاف ختم تھا
जुल्म सितम का बाजार गर्म था। यानी जमाना जाहिलियत में जालिम व सरकस लोगों की मूर्तियां काबा पर तसल्लुत याफ्ता होकर मौजूद खलाइक खास व आम थी। बेकस व मजबूर इंसानों को गुलाम की जंजीरों में जकड़ कर काबा के गिर्द नचाया जाता था। अमवी हुक्मरान पूरे अरब को कबीलों में तकसीम करके हर कबीला की सरदारी करते थे और काबा के पंडा पुजारी बनकर ऐश परस्ती करते थे, उसी को खुदा परस्ती समझते थे। किसी में बलबूता न था कि उन कदीम शाहान बनो उमैया के सामने दम मार सके, जिसको जमाना जाहिलियत कहा जाता है। यानी वो लोग अपने को अहले किताब समझते थे और किसी न किसी अगले पैगंबरों को सभी जानते थे, सभी मानते थे, जिन्हें आज की बोली में कुफ्फार व मुशरिकीन कहा जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है, क्या हुजूर से कबल जमाना जाहिलियत में भी मुसलमान थे? नंबर 2, और क्या उन मुसलमानों को भी हुजूर ने काफिर व मुशरिक फरमाया था? सवाल नंबर 1 का जवाब है कि हाँ, हुजूर से कबल भी मुसलमान थे, क्योंकि अगले पैगंबरान जिन पर वहियां नाजिल हुई थी वो कुल पैगंबरान और उनके पैरवान मुसलमान ही थे। वो भी हज और कुर्बानी करते थे, नमाज और रोजा की भी पाबंद थे, एक खुदा को मानते और उसे खुदा को सातवें आसमान पर रहना समझते थे, जन्नत दोजख और क़यामत होना भी मानते थे, नबियों पर शहीफे का नज़ूल और जिब्राइल मां फरिश्तों पर भी ईमान रखते थे, तौरात, जबूर, इंजील, लोफा, बोहिना, पतरस वगैरह को किताबों को आसमानी शहीफा समझते थे। गोया मुसलमान होने की जमाना जाहिलियत में यही पहचान रखी गई थी कि नंबर 1 खुदा को तस्लीम करता हो, नंबर 2 खुदा के भेजे हुए नबी को मानता हो, नंबर 3 फरिश्तों को मानता हो, नंबर 4 फरिश्तों के जरिया खुदा की भेजी हुई किताब पर ईमान रखता हो, नंबर 5 नमाज, रोजा, ज़कात, हज और कुर्बानी पर ईमान रखता हो, नंबर 6 जिंदगी, मौत और रोज़े महशर और क़यामत होने पर ईमान रखता हो, जन्नत, दोजख और आखिरत होने पर ईमान रखता हो। गोया ये 7 बातें मुसलमान होने की पहचान थी और ये कुल बातें हुजूर से कबल जमाना जाहिलियत वालों में भी थी। लिहाजा बिला सबको सुबह वो मुसलमान थे और कट्टर मजहबी हकीकत से नाआसना मुसलमान थे, जिनको हुजूर सरकार दो आलम ने कुल्लम खुल्ला काफिर व मुशरिक फरमाया, जिसको हुजूर सरकार दो आलम ने कुल्लम खुल्ला काफिर व मुशरिक फरमाया। और आगे के वाक़यात आगे एपिसोड में समाप्त फरमाएंगे हज़रात। हाँ तो नाज़रीन, अब हमें दीजिए इजाज़त, हम फिर मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में लेकर तसव्वुफ़ की रोशनी में। जी हाँ नाज़रीन, अब हमें दीजिए इजाज़त, हम फिर जल्द ही मिलेंगे आपसे तसव्वुफ़ की रोशनी में लेकर मोहम्मदी इस्लाम की हकीकत। और आप तमाम नाज़रीन से नियाज़मंदाना गुजारिश है और तमाम इंसानियत से इल्तज़ा है कि नियाज़ी टीवी पर पेश किए जा रहे प्रोग्राम मोहम्मदी इस्लाम की हकीकत को आप हज़रात ज़रूर समाअत करें और ख़ास कर उन भाइयों तक ये पैगाम में मोहब्बत को जरूर पहुंचाएं जिनके दिल और दिमाग में इस्लाम और पैगंबर इस्लाम के बारे में कुछ गलतफहमियां डाली गई है। क्योंकि मोहम्मदी इस्लाम सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि तमाम आलम के लिए रहमत है, यानी पूरी कायनात और पूरी इंसानियत के लिए रहमत है। इसलिए हम तशव्वुफ़ की रोशनी में मोहम्मदी इस्लाम और मोहम्मदी शरीयत पेश करके खुद साख्ता शरीयत और यजीदियत को बेनकाब कर देंगे। जिस तरह यजीद के रुख से आका हुसैन सल्लल्लाहु पाक करबला में हिजाब खींच लिए और हक व बातिल को जमाना देखा, ठीक उसी तरह अहले यजीद के रुख से भी शोफिया कराम गुलामान हुसैन नकाब खींच लेंगे और एक बार फिर हक व बातिल को जमाना देखेगा। जी हाँ नाजरीन, अगर आप एक उम्मती हैं, आप मोहम्मदियत और हुसैनियत को पसंद करते हैं, तो आप अपने इस मोहम्मदी चैनल पर मोहम्मदी